السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بلوچستان کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں تاجر برادری ہے اور وہ بھی ہندو تاجروں کو بھتے کے لیے دھمکیاں، جس پر اقلیتی برادری پریشان ہے۔ یہ واقعہ کلات میں ہندو تاجروں کو بھتے کے لیے دھمکیاں اور اقلیتی برادری پریشان ہے، اور یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں ہندو تاجروں کو بھتہ دینے کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ہندو برادری کے مقامی رہنماؤں کے مطابق اب تک 1 درجن سے زائد تاجروں کو دھمکیاں مل چکی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تاجروں کے خدشات دور کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاجروں کو جن نمبروں سے دھمکیاں ملی تھی وہ خفیہ اداروں کے حکام کو دیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کلات اپنی کراکری دکان پر کام کر رہا تھا کہ میرے موبائل فون پر نامعلوم نمبر سے پیغامات آنا شروع ہو گئے، جن میں مجھ سے 15 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا، یہ ایک تاجر کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ بلوچستان کے ضلع کلات کے ایک ہندو تاجر کے ہیں جو سکیورٹی خدشات کے باعث اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس تاجر نے بتایا کہ ان سے 15 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا ہے اور عدم ادائیگی پر قتل کی دھمکی دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا اس واقعے کے بعد وہ خوف کا شکار ہیں اور کئی دن سے دکان پر نہیں جا رہے۔ ان کے بقول ان کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ کراکری کی یہ دکان ان کے بچوں کی کفالت کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ صرف کلات کے اس تاجر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ 1 درجن سے زائد تاجروں کو اسی نوعیت کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ایک اور تاجر رام داس فرضی نام ہے، آپ کو بتاتے چلیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کلات میں ایک جنرل سٹور ہے اور وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں انہیں بھی موبائل فون پر نامعلوم افراد نے دھمکی دی تھی کہ انہیں 5 لاکھ روپے پہنچا دیے جائیں ورنہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ کلات میں تاجروں کو ملنے والی دھمکیوں کے سبب یہاں مقیم ہندو برادری تشویش کا شکار ہے۔ ضلع کلات میں ہندو برادری ایک سرکردہ رہنما ڈاکٹر ہری چند نے بتایا کہ 1 ماہ کے دوران 15 تاجروں کو موبائل پر بھتہ دینے کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہندو برادری طویل عرصے سے کلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پرامن مذاکرات انداز میں رہ رہی ہے اور حالیہ دنوں میں تاجروں کو ملنے والی دھمکیوں سے یہ برادری خوف کا شکار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اداروں اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست کو چاہیے وہ ہندو برادری کو تحفظ فراہم کرے۔ ایک برس قبل 2023 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق بلوچستان میں ہندوؤں کی تعداد 57,000 ہے۔ کلات بلوچستان کا قدیم شہر ہے اور یہاں ہندو برادری کی آبادی بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ کلات میں واقع کالی ماتا کا مندر ہندو برادری کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہ مندر تاریخی اور مذہبی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ کلات میں ہندو برادری کو اقلیت کہا جاتا ہے، تاہم یہاں زیادہ تر دکانوں کے مالک ہندو تاجر ہیں۔ بلوچستان میں ماضی میں بھی ہندو برادری کے خلاف مختلف جرائم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں ہندو تاجروں اور سرکردہ رہنماؤں کے اغوا، قتل اور بھتہ وصولی جیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 2014 میں بلوچستان میں بد امنی کے واقعات کے باعث بڑی تعداد میں ہندو دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے، جن میں بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھارت ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سال 2020 میں خضدار کے تحصیل وڈ میں ایک ہندو تاجر نانک رام کو نامعلوم افراد نے ان کی دکان پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اس برادری نے شدید احتجاج بھی کیا تھا۔ 2021 میں خضدار کی تحصیل وڈ میں ایک ہندو تاجر اشوک کمار کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نامعلوم افراد نے مختلف مقامات پر دھمکی امیز پوسٹر لگائے تھے، جن میں ہندو تاجروں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ مقامی خواتین کو اپنی دکانوں میں داخلے کی اجازت نہ دیں، بصورت دیگر انہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس حوالے سے آواز اٹھاتی رہی ہیں۔
کہ بلوچستان میں ہندو اقلیت عدم تحفظ کا شکار ہے۔ کلات میں ہندو برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکام اجلاس بھی منعقد کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بلال شبیر کی صدارت میں اس برادری کے تحفظات پر ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں مقامی اور قبائلی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں ہندوؤں کو ہر ممکن سیکورٹی فراہم کرنے کی ایک بار پھر یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرلات بلال شبیر نے کہا، ہندو تاجروں کو جن موبائل نمبروں سے پیغامات موصول ہوئے ہیں وہ تحقیقات کے لیے خفیہ اداروں اور FIA کو ارسال کیے جا چکے ہیں۔ ان کے بقول کلات کے بازار میں ہندو تاجروں کے کاروبار کے لیے سیکورٹی سخت کی جا رہی ہے۔ بازار میں پولیس کے 12 اہلکارات تعینات ہوں گے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ آئے۔ یہ ایک پرانا واقعہ ہے کہ بلوچستان میں تاجر کے قتل کے بعد ووڈ میں دھمکی آمیز پمفلٹس تقسیم ہوئے تھے، ہندو برادری پریشان ہوئی تھی۔ یہ بلوچستان کے ضلع خوزستار کے علاقے ووڈ میں کئی سال قبل ایک ہندو تاجر کے قتل کے بعد علاقے میں دھمکی خیز پمفلٹ کی تقسیم پر ہندو برادری میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ہندو کمیونٹی کے حکومت سے انہوں نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ انہیں سیکورٹی فراہم کی جائے یا ملک کے کسی پر امن علاقے میں منتقل کیا جائے۔ ووڈ کے ایک تاجر سنتوش کمار نے ووڈ کمیونٹی کے لیے اب ہندو کمیونٹی کے لیے ووڈ جو ہے اب ہندو کمیونٹی کے لیے جگہ نہیں رہی۔ روز یہاں امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، خصوصاً ہندو کمیونٹی کے تاجروں کو بھتہ دینے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک ہندو تاجر اشوک کمار کو مبینہ طور پر بھتہ نہ دینے کی پاداش میں ہلاک کیا گیا تھا۔ اس وقت قتل ہونے والے ہندو تاجر اشوک کمار کے قریبی عزیز سنتوش کمار نے بتایا تھا کہ 31 مئی کی صبح 10 بجے کے قریب اشوک وڈ شہر میں اپنے ماموں کی دکان کھول کر اندر کام کرنے میں مصروف تھے کہ ایک نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے اشوک کمار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ سنتوش کے مطابق گولی لگنے سے اشوک کمار ہی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فائرنگ کرنے والا شخص موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا اشوک کی عمر اس وقت 31 برس تھی، وہ اپنے ماموں کی دکان پر مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ان کے مطابق اشوک کمار کو اس سے پہلے کسی بھی کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ووڈ بازار کی تمام مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی اور بازاروں میں لوگوں کا رش تھا۔ سنتوش کمار بھی اسی مارکیٹ میں کام کرتے تھے اور ان کا گزشتہ 1.5 برس سے ووڈ میں ہندو کمیونٹی کے تاجروں کو دھمکیوں دینے کا سلسلہ جاری ہے اور اکثر تاجر کو نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ ووڈ کمیونٹی نے اس وقت شٹر ڈاؤن 3 دن تک ووڈ بازار کو بند رکھا، شٹر ڈاؤن احتجاج کیا اور قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج نہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن معاملات طے ہو گئے تھے۔ ووڈ کمیونٹی وہاں پر 300 سے زائد ہندو کمیونٹی کے افراد موجود ہیں۔